5ویں پارے کا آغاز ہے۔ 5ویں پارے کو والمحصنات کہتے ہیں۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ نہ رسول اللہ نے کی ہے نہ صحابہ نے کی ہے، بلکہ تابعین اور تبع تابعین میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صدیاں گزر گئی، نہ جانے کس نے یہ پاروں کے نام رکھے اور کس نے تقسیم کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، تو پھر تو یہ پاروں کی تقسیم بھی بدعت گمراہی ہو گئی کہ نہ رسول اللہ نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ مجتہدین نے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا نیا کام ہے، یہ بدعت دلالہ گمراہی نہیں ہے، یہ اچھا نیا کام ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم جس نے بھی کی، اللہ جانے کس نے کی، لیکن جس نے بھی کی اچھا کام کیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، روز ایک پارہ پڑھیں تو ایک مہینے میں پورا قرآن ہو جائے گا، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ منزلیں بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں، بعد میں کسی نے کیا ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے، یہ بدعت حسنہ ہے، ایک اچھا نیا کام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیا کام برا نہیں ہوتا، کام کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر خیر ہے، شریعت کے خلاف نہیں، تو اگر نیا کام بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 7 منزلیں جس نے بنائی، کیوں بنائی؟ تاکہ جو ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہے، روز کی ایک منزل پڑھے تو 7 دن میں پورا قرآن ختم۔ تو پاروں کی جو تقسیم کی گئی اس کا انداز یہ رکھا گیا کہ پارے کا جو پہلا لفظ ہوتا تھا اسی سے انہوں نے پارے کا نام بنایا۔ تو اس پارے کا جو پہلا لفظ ہے والمحصنات، تو پارے کا نام ہے والمحصنات۔ محصنات اس کے کئی معنی ہیں، اور کئی معنی کے ساتھ یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ تو قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے ہر لفظ کے جتنے معنی ہیں سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ والمحصنات کا ایک معنی ہے شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں۔ دوسرا معنی ہے آزاد عورتیں۔ تیسرا معنی ہے پاک دامن عورتیں۔ چوتھا معنی ہے مسلمان عورتیں۔ اس طرح یہ 4 معنی ہوئے، شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں۔ یہاں پر یہ لفظ شادی شدہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں کہ جو شادی شدہ ہیں۔ محصنات کا مطلب ہوتا ہے قید میں لائی گئیں۔ ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید میں لائی گئیں۔ تو یہاں مطلب ہے جو نکاح کی قید میں ہیں، جو شادی شدہ عورتیں ہیں۔ پیچھے حرام عورتوں کا ذکر تھا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہے، جب تک وہ کسی کے نکاح میں باقی ہے اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، بلکہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، اور جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عدت کے دوران اگر کسی نے نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام کیا گیا، لیکن یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، عدت گزار لیتی ہے، تو دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہو گئے، یعنی جن کے تم مالک ہو۔ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جہاد ہوا اور مسلمانوں نے فتح و نصرت حاصل کی، مرد مارے گئے، باقی مرد بھاگ گئے، کچھ عورتیں مسلمانوں کی قید میں آ گئیں۔ اب وہ قیدی عورتیں تھیں۔ پہلے زمانے میں قیدی عورتوں کے لیے یہ کیا جاتا کہ پنجرے بنائے جاتے، انہیں قید خانے میں رکھا جاتا۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر مجرموں کو یا قیدیوں کو قید خانے میں رکھا جائے تو اس صورت میں ان کا تحفظ کرنا، انہیں کھانا دینا ایک مشکل امر ہے، کیونکہ ہزاروں قیدیوں کو کھانا دینا، لباس دینا یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل کام ہے۔ تو اسلام نے اس کا طریقہ اچھا یہ نکالا کہ قیدیوں کو لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر گھر میں ایک ایک قیدی دے دیا جائے۔ اب جہاں گھر کے 6 افراد کھانا کھاتے ہیں، اگر ایک فرد کا اضافہ ہو جائے تو 6 میں ایک ساتھ شامل ہو سکتا ہے، گھر پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا، اتنا کھانا تو انسان زائد پکاتا ہی ہے، گھر بھی موجود ہے، ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، وہ رہ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ عورت ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے تو جس طرح مرد کے اندر نکاح کی خواہش ہوتی ہے اس طرح عورتوں میں بھی ہے، اور خاص طور پر کافر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔
تو اگر ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو پھر معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر یہ عورتیں بے حیائی پھیلا دیتی. تو اس لیے شریعت نے یہ مردوں کو حکم دیا کہ جو کنیز ہیں، یعنی وہ مسلمان مرد کے جس کی قید میں کافر عورت آ گئی، وہ کنیز بن کے رہتی ہے، تو اسے حکم تو یہ ہے کہ جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھاؤ، ویسا اسے کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا پہناؤ. لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف نہ جائے، تو اس کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری کرو، یعنی اس سے صحبت بھی کرو. تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کنیزوں کو یہ دیکھا کہ ان کے اندر اس چیز کی خواہش پائی جاتی ہے، اور اگر ان کی یہ خواہش پوری نہ کی گئی تو یہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو اور زنا کو عام کر دیں گے. پھر انہیں یہ خیال ہوا کہ تو شادی شدہ عورتیں ہیں، تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شادی شدہ عورت سے نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ شادی شدہ کنیز سے صحبت کی جا سکتی ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافر جو ہیں وہ دارالحرم میں ہیں، ان کے شوہر، اور یہ عورتیں دارالاسلام میں آ گئیں تو اب ان کے شوہر سے ان کا نکاح باقی نہ رہا، یہ تمہاری کنیز ہیں، ان سے تم صحبت کر سکتے ہو. لیکن فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز کا وجود نہیں ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے یہ ساری باتیں کہ جن عورتوں سے حرام ہے نکاح کرنا ان سے نکاح نہ کرو. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. یہ قرآن کا اور حدیث کا انداز ہے. حرام چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ باقی حلال ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں جس چیز کو حرام کیا گیا صرف وہی حرام ہے، اور یہ کہنا کہ اگر یہ حلال ہے تو حلال ثابت کرو، کہاں لکھا ہے حلال ہے، تو یہ اصولی غلط ہے. یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ کام حرام ہے، تو جو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، اور جس کا ذکر نہیں وہ حلال ہے. تو یہ تو حدیث ہے کہ جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اس سے بچو، وہ حرام ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کرو کہ وہ حلال ہے، اور جس چیز کے بارے میں سکوت کیا گیا، نہ حرام کہا گیا نہ حلال کہا گیا، وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. اب بتائیے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اس سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. جب منع نہیں کیا گیا تو کوئی اپنی طرف سے اسے حرام نہیں کہہ سکتا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے اب بغیر نکاح کے صحبت حلال ہو جائے گی. تو اب آگے نکاح کا حکم دیا گیا، نکاح کرو گے تو حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم انہیں طلب کرو، حاصل کرو اپنے مال کے بدلے. حاصل کرو یعنی ایجاب و قبول کرو، اپنے مال کے بدلے یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو. تو مہر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا چاہے مہر کا ذکر ہو یا نہ ہو. ان تبتغوا باموالکم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیسے دے کر رات مقرر کر لی جائے اور رات خرید لی جائے تو وہ حلال ہو جائے گی. تو اس لیے مزید آگے وضاحت کی گئی، محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، یعنی یہ صرف مال سے حلال نہیں ہوگی، نکاح کی قید میں لانا ہے. غیر مصافحین، زنا نہ کرتے ہوئے، ان سے زنا یا متع نہیں ہو سکتا بلکہ نکاح کی قید میں لانا ہے. محسنین غیر مصافحین، اس آیت کریمہ سے زنا کا بھی رد ہو گیا اور متع کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ متع کے بارے میں جو اہل تشریح حضرات متع کو جائز کہتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے، اس لیے کہ متع جو ہے اس میں عورت مرد کی قید میں نہیں آتی. متع کی تعریف کیا ہے؟ کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. مرد عورت سے کہے کہ 1000 روپے کے عوض میں تجھ سے متع کرتا ہوں ایک رات کے لیے، عورت کہے میں نے قبول کیا، ایک رات گزاری، صبح دونوں جدا ہو گئے، مرد کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی قید میں نہیں ہے. وہ قرآن کا بیان کرتا ہے محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے.
تو لہذا متع جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں زمانۂ جاہلیت سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ متع کیا جاتا تھا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے متع کو حرام کر دیا ہے، یاد رکھنا، اور قیامت تک کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فی زمانہ شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا، زنا بہت عام ہو گیا، تو لوگوں کو حرام سے بچانے کے لیے متع کے جواز کی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ اور عرب میں لوگوں نے مسیار کے نام سے متع کی ایک ایڈوانس شکل پیدا کی، مسیار کے نام سے وقتی نکاح کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے اور یہ نکاح نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے قیامت تک حرام کر دیا اور آپ نے فرمایا کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا، تو ہم اپنے سسٹم کو بدلیں۔ جب شریعت نے 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو ہم اپنے سسٹم کو بدلیں۔ کیوں ہم نے ناجائز رسومات پالی ہیں؟ تو جو حرام ہے اسے ہم حلال تو نہیں کر سکتے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اس میں استمتعتم کے الفاظ ہیں، اس سے اہل تشریح حضرات نے متع کا مسئلہ نکال لیا، حالانکہ اس سے متع مراد نہیں ہے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ یہاں پر ذکر نکاح کا ہو رہا ہے، محسنین غیر مسافحین، زنا کرتے ہوئے نہیں، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے۔ تو پھر فا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کا ذکر ہے، اور استمتعتم سے مراد متع نہیں بلکہ صحبت ہے، کہ نکاح کے بعد جب تم صحبت کر لو تو اب عورت کو مہر دو۔ فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم انہیں ان کا مقررہ مہر دو۔ فریضہ مانے مقررہ، اجورہن مہر۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ایک مہر مقرر کرنے کے بعد تم باہمی رضامندی سے جو فیصلہ کرو۔ ایک مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے جو فیصلہ کرو۔ مثلا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد عورت یہ کہتی ہے کہ آپ نے میرا مہر 1,00,000 روپے مقرر کیا، میں 50,000 آپ کو معاف کرتی ہوں، تو اب مرد کو معاف ہو گیا، خوشی سے اس نے معاف کیا۔ یا مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے 1,00,000 روپے مہر مقرر کیا ہے، میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، میں تمہیں 1,50,000 روپے دوں گا، تو اب یہ 1,50,000 روپے مہر بن گیا۔ تو باہمی رضامندی سے مرد بڑھا سکتا ہے، عورت معاف کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، یہاں پر المحصنات کا لفظ آزاد عورتوں کے لیے ہے، شادی شدہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ آزاد عورتوں کے لیے۔ اور طولن مانے طاقت، اگر تم میں سے کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو کنیز عورتیں ہیں ان کنیز مومنوں سے وہ نکاح کر لیں۔ کنیزوں سے نکاح کرنا ویسے عام طور پر پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ جو کنیز ہوتی ہے اس کی تربیت نہیں ہوتی، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس پر ماں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو کنیز سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعد، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی کنیز سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تم ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت سے۔ تو کنیز سے نکاح کیا جائے گا تو جو کنیز کا مالک ہوگا اس کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم انہیں ان کا مہر دو شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق۔ جو مہر کنیز کا مقرر ہوا وہ مہر کنیز کے مالک کو دیا جائے گا۔
لیکن یہ مسائل فی زمانہ اس کا روایت نہیں، کیونکہ کنیز کا وجود ہی نہیں۔ محصنات، اس حال میں وہ کنیزیں نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات، زنا کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ دوست یار بنانے والی نہ ہوں۔ یعنی یہ اجازت تمہیں کنیزوں سے نکاح کی صورت میں ہے، یہ نہیں کہ تم خفیہ طور پر ان سے دوستی کر لو اور زنا کرو، یہ اعلانیہ زنا کرو، وہ تمہاری نکاح کی قید میں آئیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یہاں بھی محصنات کا مطلب ہے آزاد عورتیں، تو جو آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے، کنیز کو سزا آدھی دی جائے گی۔ کنیز کو کتنی سزا ہوگی؟ آدھی۔ یعنی آزاد عورت اگر غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور کنیز زنا کرے تو کتنے کوڑے ہوں گے؟ 50۔ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اب سنسار کو تو آدھا نہیں کیا جا سکتا، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کرنا، اس کو آدھا کیسے کریں گے؟ تو کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، وہ زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ عام آدمی نہیں مار سکتا، حاکم اسلام، قاضی اسلام کے فیصلے کے بعد وہ 50 کوڑے مارے گا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو زنا کرنے سے ڈرے، خشیہ ڈر محسوس کرے، العنت زنا سے، منکم تم میں سے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ تم کنیز سے شادی نہ کرو، کیونکہ کنیز کی اسلامی تربیت ہوتی نہیں ہے، تو اس سے تمہارے بچوں پر بہت برے اثرات پڑیں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کنیز سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فی زمانہ کنیزیں تو نہیں، لیکن بعض لوگ مجبور ہو کر ایسی ویسی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ نکاح جو ہے اس میں صرف یہ 2 دن کی کہانی نہیں، بلکہ جو اولاد ہے وہ اولاد اگر باپ کی فرما بردار ہے اور اگر اولاد نیک صالح ہے تو سب سے زیادہ اثر اولاد پر ماں کا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان سوچے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں کسے بنا رہا، تو بچوں کی ماں اسے بنائے کہ چاہے وہ شکل اس کی چاہے اچھی نہ ہو، چاہے وہ مالدار نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا جہیز لے کر نہ آنے والی ہو، لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں ایسی ڈھونڈے کہ جس کی گود میں بچے اللہ کے ولی بن جائیں، جو بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کی قلوب کو روشن و منور فرمائے۔